بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعیت کی دعوت دی ہے، اور اگر دین اسلام کا مطالعہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے مسلمانوں کو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی دعوت ہی نظر آتی ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت ہمارے اسٹیج میں ہر مسلک و منہج کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ میں انہیں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور پاکستان کے عظیم مدرسہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے آنے والے عظیم طلبہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک بھائی کو میں تقریر کرنے کے لیے دعوت دوں گا، محترم جناب منیب الرحمان کو، جو اس وقت جامعہ سلفیہ میں آخری کلاس میں پڑھ رہی ہیں۔ تو میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اسلام کی دعوت سے ہمیں ہمکنار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صدق اللہ العظیم۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلوگوں آسماں بے قرار، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ حضرات محترم، اہل علم و دانش کی مجلس ہے تو بات اشارہ و کنایات میں ہوگی۔ حضرات، ہر ملک کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اگر وہ کمزور ہو جائے تو ملک زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ہر معاشرہ اس کی ایک روح ہوتی ہے، اگر اس روح کو کھینچ لیا جائے تو معاشرہ اوندے منہ گر پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح بعینہ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے جو اس کے عروج و زوال کا سبب بنتا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان، ہماری روایات، ہمارا رواج اور مزاج یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ، علیحدہ یا متفرق نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں ہر اینٹ دوسری کو سہارا دیتی ہے، اور ہم بھی اگر ایک اینٹ یا چند اینٹیں دیوار سے نکل جائیں تو ساری دیوار کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہم نے تم کو خود میں پرویا ہے ایک تسبیح کی طرح، یاد رکھنا اگر ٹوٹے ہم تو بکھر تم بھی جاؤ گے۔ ہم تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں جو مل کر ایک خوبصورت مالا کی طرح بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے وقت عمل کر کے ہم کو دکھلایا، بتایا کہ لوگوں، ہر کونے سے، ہر طرف سے تم ایک دوسرے کو سہارا دو گے تو بھاری بھرکم دباؤ بھی تم کو دبا نہیں سکے۔ اور ہمارے اسلاف نے ہم کو بتلایا متحد رہنا، اکٹھا رہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سقیفہ بنی سعدہ کے اندر جب دیکھا لوگوں کی شورش کو بڑھتے ہوئے، تفرقہ کو بڑھتے ہوئے، فوراً اپنے ہاتھ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر رکھا اور ان کو اور ہم کو میسج دیا کہ ہم ایک ہیں، یکجان ہیں، ہم علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں۔ چمک سورج میں کب باقی رہے گی؟ کہ جب بیزار ہو اپنی کرن سے۔
سورج جب اپنی کرن سے بیزار ہوگا تو اس کی چمک ختم ہو جائے گی. ہمیں متحد اور اکٹھے رہنا ہے. ارے ہماری تو مثال ہی کمال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ مسلمان کا ایک حصہ جب اس کو درد یا تکلیف ہوتی ہے تو سارا حصہ کانپ اٹھتا ہے. اخوت تو کہتے ہی اسی کو ہے. چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے. اخوت اسی کو کہتے ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے, میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہماری پتیاں بکھری ہیں, ہمارے اندر دراڑیں یا دیواریں جو آئی ہیں, شاید وہ کسی اور کا مقصود تھا جس کو ہم نے شاید پورا کیا ہے. بقول اقبال تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود. اس مقصود کو ختم کر کے ہمیں پھر سے اپنی دیواروں اور دراڑوں کو ہٹا کر اپنی پتیوں کو اکٹھا کر کے خوبصورت گلدستہ بنانا ہے, تاکہ اور اس بات کا مظہر آج ہم اس مجلس میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر سارے مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. میں شکر گزار ہوں اپنے اکابر کا کہ انہوں نے اس اقدام کو عملی طور پر ہمارے سامنے ظاہر کیا اور ہمیں اظہار کا موقع دیا طالب علم کی حیثیت سے, اور ہم ان کے نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات کو جاری رکھا. وما علی الا البلاغ المبین. بہت ہی احسن انداز سے تاریخ اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اجتماعیت کی دعوت دے رہے تھے.